اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پروفیسر صاحب کے پاس ایک دن ایک خاتون ملنے آئی، کہنے لگی کہ سر، میرا بیٹا ہماری بات نہیں سنتا، وہ اپنے سسرالیوں کو بہت عزت دیتا ہے، اپنے ساس سسر اور بیوی کی بات بہت مانتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے جادو ٹونے کر کے اسے بس میں رکھا ہوا ہے۔ پروفیسر صاحب بہت شفیق انسان ہیں، لیکن کبھی کبھی جلالی مزاج میں آ جاتے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر پروفیسر صاحب ایک دم بولے، اے بی بی، تمہارے بیٹے کے کمرے میں جو بیڈ ہے وہ کس کا ہے؟ عورت بولی، جی وہ اس کی بیوی جہیز میں لائی تھی، اور جو اس پر بستر ہے وہ بھی جہیز میں لائی تھی، اور جو صوفہ اس کے کمرے میں رکھا ہے وہ بھی بہو جہیز میں لائی تھی، اور جو شیف الماری ہے جی پروفیسر صاحب وہ بھی اس کی بیوی لائی تھی، اور جس برتن میں وہ کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے وہ بھی اس کی بیوی کا ہی ہے، اور جس ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کنگھی کرتا ہے، اس کنگھی برش سے لے کر اس آئینے تک سب آپ کی بہو کا ہی ہوگا نا؟ عورت کے چہرے پر اب کچھ شرمندگی کے آثار نمودار ہوئے، جی وہ بھی میری بہو جہیز میں ہی لائی تھی۔ تو بی بی، جب آپ کا بیٹا سوتا اپنے سسر کے دیے ہوئے بستر پر ہے، وہ بیٹھتا اپنے سسر کے دیے ہوئے صوفے پر ہے، اسی کے دیے ہوئے برتنوں میں کھاتا ہے، اسی کے دیے ہوئے گلاس میں پانی پیتا ہے، بال بنانے کے لیے اسی کا دیا ہوا برش، تو بی بی، بیٹا تو آپ کا نمک حلالی کر رہا ہے، آپ نے اسے در حقیقت ان چیزوں کے بدلے گروی رکھ چھوڑا ہے، بلکہ بیچ ہی رکھا ہے۔ بی بی، آپ نے اسے جب وہ کنگھی سے لے کر گلاس تک کسی کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، بیٹھنے کے لیے صوفہ، بیڈ، بستر، کمبل، چادر سب دوسروں کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، تو خودداری تو اس کی اسی دن مار دی تم لوگوں نے جب یہ سب ٹرک بھر کر گھر لائے تھے۔ بی بی صاحبہ، جادو تو تم نے خود اپنے بیٹے پر کروایا ہے، اس پر اب جب وہ نمک حلالی کر رہا ہے تو آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر بیٹا پیدا کر لیا، شادی کے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی، تو سامان بھی ڈھونڈ لینا تھا، سامان بھی خود بناتے، کم از کم اس کی خودداری تو زندہ رہتی۔ غیر کے سامان پر عیاشی کرنے والے سے آپ کون سی وفاداری اور غیرت کی امید لگائے بیٹھی ہیں؟ اللہ اللہ، پروفیسر صاحب کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ معاشرے کے ہر جہیز خور مرد کے منہ پر تھپڑ رسید کر رہے ہیں۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اس دن محسوس ہوا کہ عملی طور پر جہیز ایک لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ بھی عہد کیجئے کہ اپنی آئندہ نسلوں کو جہیز کے بدلے گروی نہیں رکھیں گے، مائیں اپنی اولادوں کو جہیز کے بدلے نہ بیچیں۔ اگر رب کریم نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے تو اشیائی ضرورت کے لیے اسے گروی مت رکھیے، اس کی خودداری کا سودا ایک ٹرک سامان کے عوض نہ کیجیے، ورنہ کوئی اور جادو نہیں کروائے گا بلکہ آپ خود جادو کروائیں گی۔